اجنادین کی شکست رومیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، لیکن اب بھی بڑے بڑے شہر یعنی دمشق، بیت المقدس وغیرہ ان کے پاس تھے، اور وہاں بھی ان کی بڑی بڑی چھاؤنیاں موجود تھیں۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنی فوجوں کے قتل عام سے ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس شکست کو انتہائی سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے اپنی پوری سلطنت سے فوجیں بلانی شروع کر دیں۔ آرمینیا کا بادشاہ باہان خود اپنی فوج لے کر پہنچا۔ پورے یورپ اور یوگوسلاویہ سے فوجیں آئیں اور خود ہرکل یعنی ہرکولیس اپنے لشکر جرار کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اب انہوں نے مل کر ایک اور بہت بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مسلمانوں کو اندازہ تو تھا کہ مزید ہون ریز جنگیں آنے والی ہیں، لیکن خود اکثر مسلمانوں کو بھی جو کہ مدینہ اور مکہ سے آئے تھے، یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی شدت کتنی ہوگی۔ جنگ اجنادین میں جب پہلی مرتبہ رومیوں کا واسطہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑا تو رومیوں کا ایک پادری سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور سیدنا خالد سے پوچھا کہ کیا تم ان کے سپہ سالار ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر یہ نہ میری عزت کریں گے اور نہ ہی میں ان کا سپہ سالار رہوں گا۔ یہ سن کر پادری کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ رومی لشکر کی جاسوسی کریں۔ زرار ننگے بدن جنگجو کے نام سے مشہور تھے، یعنی جب دشمن کی صفوں پر وہ حملہ کرتے تو جوش ایمانی میں آ کر کمر تک اپنی قمیض اتار دیا کرتے اور زرہ پھینک کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے، یعنی صرف تلوار اور نیزہ لے کر جنگ کرتے اور اپنے اس خاص حلیے کی وجہ سے دور سے پہچانے جاتے کہ وہ زرار ابن الازوار ہیں۔ وہ فطرتاً ایک دلیر اور جانباز جنگجو تھے۔ جب زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تو وہ رومی لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ بالکل رومیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رومیوں نے ان کے مقابلے پر 30 مضبوط سپاہی روانہ کیے کہ وہ ان کو گرفتار کر کے لائیں۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ دوڑاتے رہے۔ جب رومی اپنے کیمپ سے دور آ گئے تو پھر زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا۔ آنن فانن 30 میں سے 19 کو زرار نے موقع پر ہی مار گرایا، جبکہ باقی دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب صحیح معنوں میں رومی لشکر پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی تھی، اور رومی لشکر میں بھی یہ افواہیں زور پکڑنے لگی تھیں کہ کوئی غیر مرئی طاقتیں اور روحانی قوتیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ رومی جرنیل نے بھی اپنا ایک جاسوس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھیجا۔ وہ شخص مسلمانوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل گیا کیونکہ وہ ایک عرب عیسائی تھا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر میں آ کر ایک رات گزاری اور واپس جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ راہب ہیں، ساری رات عبادت، نماز، زہد، قرآن، ذکر و اذکار میں گزار دیتے ہیں کہ جیسے دنیا سے ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، اور دن میں تو دیکھو ایسے شاہ سوار ہیں کہ لگتا ہے شاہ سواری کے سوا ان کا کوئی اور کام ہی نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو وہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں، اور اگر بادشاہ وقت خود کوئی گمراہی یا بدکاری کرے تو اس کو بھی سنسار کر دیں۔ یہ مسلمان فوج کے کردار کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی تھی کہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی گئی۔ جنگ اجنادین میں ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا کہ جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ وردان بور کہ جو رومیوں کا ایک کمانڈر تھا، اس نے منصوبہ بنایا کہ ہم دھوکے سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ایک خاص مقام پر اس نے اپنے 10 شاہ سوار چھپا دیے اور ایک آدمی قاصد کے طور پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہے کہ صبح وردان آپ سے ملنا چاہتا ہے، یعنی رومی سپہ سالار میدان جنگ کے عین بیچ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔
اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے میدان جنگ میں آئیں گے تو وہاں وردان خود ان کو پکڑے گا اور چھپے ہوئے 10 سوار نکل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ لہٰذا جب وہ عیسائی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچا تو اس نے خرافات بکنی شروع کر دیں کہ رومی سالار آپ سے معاہدہ امن کرنا چاہتا ہے۔ یہ نام نہاد اعتماد سازی کے اقدامات کہ جن کے نام آج ہم سنتے ہیں، یہ سب کمزوری کی علامتیں ہیں۔ دشمن کی فطرت مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ اعتماد سازی کے اقدامات محض دھوکہ اور فریب کا جال بچھا کر نقصان پہنچانے کی سازش ہی ہے۔ جنگ اجنادین میں بھی ایسی ہی سازش کار فرما تھی۔ بہرکیف خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ تھے، انہیں روحانی تائید و مدد حاصل تھی۔ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ قاصد کی بات پر اعتبار نہ کیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور یہ اللہ کا مجاہد جلال میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گھور کر دیکھا اور صرف اتنا پوچھا کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو خوف کے مارے اس قاصد کے اوسان ہتا ہو گئے اور اس نے اپنی جان کی امان لے کر سارے راز بتا دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ عقدہ کھلا کہ وردان کا کھیل کیا ہے تو پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کر خود تلوار لے کر ان چھپے ہوئے 10 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر تیار ہو گئے، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلاح دی کہ خود جانے کی بجائے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں، اور زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر ان رومیوں کو قتل کر دیں گے یا ان کو زندہ گرفتار کریں گے، اور پھر اگلے دن کی ترتیب ویسے ہی رکھی جائے کہ جیسے پہلے سے طے شدہ تھی، تاکہ رومیوں کو شک نہ گزرے۔ لہٰذا اگلے دن جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی سپہ سالار وردان سے ملاقات کے لیے میدان کے عین درمیان میں پہنچے تو اس سے پہلے ہی رات کو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ جا کے ان 10 رومیوں کو قتل کر چکے تھے، اور ان کے جنگی لباس اور زرہ بختر پہن کر خود وہاں چھپے ہوئے تھے۔ جب وردان نے وہی شرارت کی جس کا منصوبہ اس نے بنا رکھا تھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون سے اپنی جگہ کھڑے رہے اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ساتھیوں کے ساتھ وردان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ جب وردان نے یہ دیکھا کہ کھیل الٹ گیا ہے تو اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف یہ التجا کی کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجیے گا، زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نہ کریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلال میں تھے کہ انہوں نے صرف زرار کو ایک اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وردان کا سر تن سے جدا کر دیا۔